السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول چھین لو مجھ سے میرا سکون، کر دو مجھے بھی اپنے جیسا، بے بس و لاچار، یہی چاہتی ہو نا تم صبا۔ رضا کی آواز میں غصے کی ایسی تپش تھی کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس کا چہرہ کرب اور اذیت سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں برسوں کی شرافت کی جگہ آج ایک وحشیانہ کرب نے لے لی تھی۔ صبا ساکت کھڑی اس کے بھپرے ہوئے لہجے کی زد میں تھی، مگر اس کے چہرے کی مکرانہ معصومیت رضا کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ رہی تھی۔ رضا کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں چمک رہی تھی۔ اسے صبا کے چہرے پر پھیلی بے رخی سے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس بے وفائی سے گھن آ رہی تھی جو وہ اس کی چھت تلے رہ کر رہی تھی۔ وہ رضا کی بیوی ہو کر کسی اور کے خواب بن رہی تھی اور اپنی ہی چادر کے تقدس کو پامال کرنے پر تلی تھی۔ رضا غصے سے پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا، مگر پیچھے چھوڑ گیا ایک ایسا طوفان جس کی زد میں صبا کا غرور اور رضا کی زندگی دونوں آنے والے تھے۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر امو جان کو جھٹکا لگا۔ خدا خیر کرے، امو جان تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ آپا جان دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ کھلا غصہ سرخ چہرہ لیے رضا باہر نکلا۔ سیدھی نگاہ دروازے کی کنڈی پر پڑی۔ منع کیا تھا میری شادی سے، اس لیے منع کیا تھا، دیکھ لے نتیجہ، بھگتے خود بھی بھگتان اور میں بھی۔ کڑوی سی نگاہ ان پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ میں کون سا خوش ہوں، ساری عمر کا رونا تو مجھے بھی ہے۔ اندر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی صبا نے بڑبڑاتے ہوئے کشن دوسری جانب اچھال دیا۔ دلگیر سی آپا جان اور امو جان کے قریب ٹھہر سی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان کا گلا رندا ہوا تھا، آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ امو جان نے اپنا جھریوں بھرا سفید ہاتھ اٹھا کر تسلی میز انداز میں فاطمہ کے شانے پر رکھا اور دھیرے سے شانہ دبا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم حوصلہ مت ہارو فاطمہ، اب بھی بچے ہیں، نئی شادی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں جاننے میں کچھ دیر لگتی ہے نا۔ میں اس کی مان ہی لیتی، ابھی شادی نہ کرتی۔ اس نے آنچل سے آنسو صاف کیے۔ میں سمجھاؤں گی صبا کو، اتنی کم عقل لگتی تو نہیں ہے، نئی شادی ہے، شوہر ہی نہیں سنبھالا جا رہا اس سے۔ آپا جان کو صبا پر غصہ آ رہا تھا۔ رضا کو بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے فاطمہ، نئی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نئی دلہن کو بھی ذک پہنچانے کے مواقع گوانے نہیں آتے۔ آپا جان کو اپنی منتخب کردہ دلہن بری لگ رہی تھی۔ آج کل کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے شوہروں کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ کہیں پر بھی منہ مار سکیں۔ امو جان دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ تھپکتی رہیں، نظریں بند دروازے پر تھی جہاں سے دھم دھم کرتا رضا گیا تھا۔ بند کمرے میں صبا ادھر سے ادھر ٹہلتی غصے سے بل کھا رہی تھی۔ زندگی اس کے لیے بھی بہت دشوار ہو گئی تھی، ایسی زندگی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رضا کا غصہ انداز، خاموشی، اپنی مرضی چلاتا، رضا کی رضا، اف توہین۔ میں صبا عبداللہ ہوں، اتنی تکلیف نہیں۔ جھٹکا اس کے ماتھے کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ شام کو امو جان نے صبا کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ آ تو گئی تھی مگر خاصی دیر بعد آئی تھی۔ غصہ تو انہیں بھی بہت آیا مگر ان کے اندر برداشت بہت غضب کا تھا۔ ہمارے بچے ہم سے ہی تو سیکھتے ہیں، برداشت، تحمل، وقار، صبر اور درگزر کرنا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی خاموش اور چپ کیوں ہو؟ صبا نے ان پر ایک نظر ڈالی، نہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رضا کو کسی بات کا غصہ تھا، پتہ نہیں، شاہ نے چھٹکے غصے کا گھونٹ صبر سے پیا۔ تم بیوی ہو اس کی، ان کو تو جانے کس کس بات کا غصہ رہتا ہے، ہر وقت توپ بنے رہتے ہیں۔ جہاں کرنا چاہیے تھا ادھر ہی کر دیتی ان کی شادی، ایسا نہیں تھا کہ تم ہم سب کو پسند ہو۔ رسان سے کہا، سب کی پسند اور ایک کی پسند کا فرق آپ دیکھ رہی ہیں، اس کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے۔ صبا، انہیں غصہ آ گیا، تم بیوی ہو، بیوی کے رتبے کا احساس ہے تمہیں یا نہیں؟ اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تمہاری حد ادھر سے شروع ہو کر ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور شوہر کی حد؟ بے حد طنز آمیز انداز میں انہیں دیکھا، کچھ باتیں آپ اپنے نواسے کو بھی سمجھا دیں، سارے حقوق میرے ہی نہیں ہیں، کچھ فرض ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، ماما کا فون آنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں اور امو جان اس خود سری پر ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت افسوس ہوا تھا انہیں اس کی اس حرکت پر۔ اتنی بدتمیزی کب کس نے کی تھی ان کے ساتھ؟ انہیں بھی غصہ آنے لگا، اتنی خودسر اور بدتمیز ہے یہ لڑکی۔ انہیں رضا اپنے غصے میں حق بجا جانے لگا۔ مرد کب عورت کی خود سری برداشت کرتے ہیں؟ عورت ہی کو جھکنا پڑتا ہے۔
مگر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ نئی فکر نے آن گھیرا۔ ادھر آپا جان ہو رہی تھی بھوکا پیاسا، غصے میں بھرا۔ رضا کس طرح دن گزارے گا؟ 2-4 گھنٹے باہر گزار کر خود کو نارمل کر کے رضا گھر میں داخل ہوا تو صبا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کباب اور اورنج جوس کے گلاس سے شغل فرما رہی تھی۔ ایک دم سے اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور خواہ مخواہ میں باہر کھانے کی اس کی عادت نہیں تھی۔ اور رضا کباب گرم ہیں، بیٹھو میں دیتی ہوں۔ رہنے دیں آپا جان، بھوک نہیں ہے۔ ایک نگاہ بیگانہ بیٹھی صبا پر ڈالی اور اندر بڑھنے لگا۔ بیٹھو، چائے دم ہو رہی ہے، امو جان بھی آ رہی ہیں۔ آپا جان نے اسے گودو کھلایا تھا، کیسے اس سے واقف نہ ہوتی۔ اثر پڑ کر امو جان بھی آ گئی، ان کو بٹھا کر خود بھی بیٹھا۔ صبا اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی اور خالی برتن کچن کاؤنٹر پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر ایک دوسرے کی توجہ کے لیے چیزیں سرو کرنے لگے۔ اگلے 2 دن صبا اور رضا کے درمیان خاموشی رہی۔ صبا کو جھکنا نہیں آتا تھا اور رضا جھک نہیں سکتا تھا۔ امو جان دیکھ رہی تھی اور آپا جان سلگ رہی تھی۔ 5 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو اور 5 ماہ سے یہ مارکہ آرائیاں دیکھی جا رہی تھی۔ رضا تو مرد تھا، اس کی پسند کی لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی۔ 2 سال سے ٹوٹا پھوٹا تھا۔ زبردستی امو جان اور آپا جان نے مل کر اس کو شادی کے لیے رضامند کیا تھا۔ بیوی آئے گی، سنبھال لے گی، مگر بیگم صاحبہ دونوں کو اس پر شدید غصہ تھا۔ صبا کو رضا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کب آیا کب گیا، اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی وہ۔ غصہ اور انا بہت زیادہ تھی اس میں۔ شاید وہ جھکنا جانتی ہی نہیں تھی، یا پھر اسے احساس ہی نہیں تھا کہ جھکنے میں کتنی بڑائی اور کتنی عاجزی ہے۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ اگلے دن الماری سے منہ نکال کر لٹھ دے مارا۔ رضا جو تکیے میں منہ دیے دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، سنی انسنی کر گیا۔ آج اتوار تھا، میں نے آپا جان سے پوچھ لیا ہے۔ دوبارہ گویا ہوئی۔ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاؤ، چھوڑ کر آ جائیں، ٹیکسی کر لو اور جاؤ، یا گھر والوں کو بلوا لو۔ رضا کا غصہ بہت دیر میں اترتا تھا اور صبا اترنے ہی نہیں دیتی تھی، ایک کے بعد دوسری زچ کر دینے والی بات کر دیتی تھی۔ اوکے، اس نے سر اٹھایا، نمبر ملایا اور ذکی بھائی کو بلوا لیا۔ بیگ کو بیڈ کے نیچے سے نکالا، الماری سے 6-7 سوٹ نکال کر رکھے، ضروری چیزیں رکھی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ رضا ساری تیاریاں محسوس کر رہا تھا، بظاہر آنکھیں بند تھی۔ کتنی خود غرض عورت ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ شوہر ناراض ہے۔ میں لینے نہیں آؤں گا، بالوں میں برش کرتی صبا کو دیکھا۔ میں آ جاؤں گی ذکی بھائی کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر خوشی کا احساس لو دے رہا تھا۔ تبھی آپا جان اندر آ گئی۔ رضا، وسیع کا فون آیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کہیں جانا تھا؟ سرگما کا آپا جان کو دیکھا۔ جی۔ ارے تم جا رہی ہو؟ تیار ہوتی صبا کو دیکھا، پھر رضا کو۔ جی۔ مگر رضا تو ابھی اٹھا ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپا جان 1 بج رہا ہے، ابھی یہ ناشتہ نہیں، کھانا کھائیں گے، پھر وہاں میری فرینڈز آ چکی ہیں۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ انہوں نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ ذکی بھائی آ رہے ہیں۔ تبھی بیگ پر نگاہ گئی۔ شام کو جلدی آ جانا۔ شام کو؟ اس کے ہاتھ رکے۔ میں 2-4 دن بعد آؤں گی۔ شائستہ اور فری کا رکنے کا پروگرام ہے، اطلاع دے رہی تھی۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ شام کو واپسی ہوگی۔ غصے پر کنٹرول کیا رضا اٹھ بیٹھا۔ ہاں، مگر اب ارادہ بدل گیا ہے۔ پھر تمہیں کون سی میری پرواہ ہے؟ تو تمہیں کون سی پرواہ ہے اس کی، گھر کی اور گھر والوں کی؟ بی بی گھرداری سیکھو، گھر ایسے ہی نہیں بستے۔ آئندہ یہ دوستوں کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپا جان کے صبر کا پیمانہ لرزیز ہو گیا۔ یہ میری زندگی ہے، بدل نہیں سکتی، دھیرے سے کہا۔ مگر بدلنا پڑے گا۔ ابھی پچھلے ہفتے تم 8 دن رہ کر آئی ہو میکے۔ اب پھر میں بات کروں گی تمہارے والدین سے۔ رضا خاموشی سے اس کے تیور اور بات کرنے کا لہجہ دیکھ رہا تھا۔ یہ روز روز کے چکر ٹھیک نہیں ہے صبا، روکو خود کو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے۔ تبھی باہر ہارن بجا، وہ دوپٹہ سنبھال کر بیگ اٹھاتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جن تلوں میں تیل نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ رضا پر نگاہ کی اور خداحافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ آپا جان آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ رضا نے کمبل اتار کر سائڈ پر رکھا اور نظر چراتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگا۔ رضا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبا کے یہ انداز کیا سمجھوں میں؟ وہ بہت ہٹ درم، خود سر اور بد مزاج ہے۔ جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ستارے نہیں ملتے۔ مزاج ملائے بھی تو جاتے ہیں۔ ازواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں میاں اور بیوی دونوں کو سلیقے اور طریقے سے چلنا چاہیے، دونوں کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی سمجھنا نہ چاہے تو سرگما کر آپا جان کو دیکھا۔ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ تمہارا نصیب نہیں تھی، اس کا وجود تم دوسروں میں تلاش کیوں کرتے ہو؟ اس کے خواب، اس کے دھیان سے نکل کر تو دیکھو۔
رضا سر جھکا کر اپنی بند مٹھی کھولنے اور بند کرنے لگا۔ ایسا نہیں آپا جان، زندگی کو سنوارنا تمہارا کام ہے بیٹا، کب تک بکھرے بکھرے رہو گے؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ میں صبا کے گھر والوں سے بات کروں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، نبیلہ کہیں نہیں ہے، اس کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، مگر صبا کے ہر حوالے، ہر طنز، ہر تکرار میں اس کا حوالہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ رضا کا انداز زج ہونے والا تھا۔ یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ اٹھا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ آپا جان بیٹھی رہ گئیں۔ کیا اونٹ کو گھر سے باہر نکال دوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ رضا فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور اس کا ارادہ وسیع کی طرف جانے کا تھا۔ سامنے کا منظر بڑا خوشگوار تھا۔ بھائی اور شگفتہ بھابھی لانچ میں بیٹھے تھے۔ وہ سر جھکا کر کسی بات پر شرما رہی تھی اور انہیں چھیڑتے ہوئے بھائی ہنس رہے تھے۔ کتنے آئیڈیل، مہربان، میری زندگی ایک چھوڑ گئی، دوسری جان چھڑا رہی ہے۔ آگے بڑھ کر پھر سے پانی نکالنے لگا۔ نبیلہ ہوتی تو زندگی کتنی خوشگوار ہوتی، کتنی ہلچل ہوتی ان کی زندگی میں، اس کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کا جوش، اس کا ولولہ۔ رضا گہری سانس لے کر چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ رضا کیا چاہیے، کیا لوگے؟ شگفتہ بھابھی نے سر گھما کر پوچھا۔ کچھ نہیں، امو جان کہاں ہیں؟ تیار ہو گئی؟ ہاں تیار تو ہیں، اب عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ ایک اداسی سی وجود میں سرات کر گئی۔ دو محبت کرنے والے ملتے ہی کیوں ہیں اگر انہوں نے بچھڑنا ہوتا ہے؟ اس کا وسیع کے گھر جانے کا ارادہ بھی بدل گیا۔ دل جب اداس ہو تو کسی سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ اگر امو جان کے ساتھ نہ جانا ہوتا تو منع کر دیتا۔ دل چاہ رہا تھا گاڑی لے کر باہر نکلے اور یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہے۔ نبیلہ کی یاد دل سے محور ہی نہیں ہوتی تھی اور صبا کے انداز سے نبیلہ اور یاد آتی تھی۔ خود میں کتنا اکیلا، ادھورا ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی امو جان باہر آ گئی۔ گہرا سانس لے کر اٹھا اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے لگا۔ کتنی زبردستی کی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ ان دونوں کو باہر جاتا دیکھتی اپا جان نے نم پلکوں کو آنچل سے صاف کیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ رضا کے وجود پر دنیا جہاں کی خوشیاں نچھاور کر دیں۔ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ 6 ماہ کا تھا جب ان کی گود میں آیا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن بصیرت کا انتقال ہوا تھا ٹائیفائڈ کے باعث۔ اقبال بھائی باہر نوکری کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کو کون پالتا؟ دادی تھی نہیں، سب کے اپنے جھمیلے۔ سو رضا ننیال میں آ گیا۔ فاطمہ جو کہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ اوپر کے پوشے میں رہائش رکھتی تھی، ان کے شوہر فوج میں تھے اور چند سال پہلے ہی شہید ہوئے تھے۔ امو جان کی تنہائی، اکیلے پن کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں جا ہی نہ سکی تھی۔ رضا ان کے بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا، اس کی محبت میں کبھی کوئی کمی نہ کی تھی۔ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو رضا کو ضرور اپنا داماد بناتی۔ رضا اور اپنے بیٹے وقاص کی شادی ایک ساتھ کی تھی۔ وقاص مونا کو لے کر ایبٹ آباد چلا گیا تھا۔ وہ بھی فوج میں تھا۔ اسے بھی شہادت کا شوق تھا باپ کی طرح۔ پچھلے دنوں اس نے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ دادی بننے والی ہیں، اور اب رضا اور صبا دونوں کی بدمزاجی، غصہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شروع کے ماہ تو پیار و محبت میں تھے، ان میں انات کہاں سے آ گیا؟ صبا کے انداز انہیں چکا رہے تھے اور اس کے اندر بہوؤں والے انداز تھے، نہ بیویوں والے اتوار۔ رضا میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس کا خیال و دھیان رکھتی۔ اسے تو پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کی کیوں، وہ کیا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپا جان صرف سوچ رہی تھی اور صبا کا جزا لے رہی تھی۔ رضا تو پہلے ہی ٹوٹا بکھرا تھا، اسے سمیٹنے کے لیے ہی اس کی شادی کی تھی، مگر اس شادی نے اسے اور بکھیر دیا تھا۔ اداس پھرتا تھا مگر ان لوگوں کے لیے خوش نظر آتا تھا۔ وہ ماں تھی، سب جانتی تھی۔ رضا کا غصہ اتنا شدید کبھی نہیں ہوتا تھا جتنا وہ اب اظہار کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا امی؟ شگفتہ چائے لے کر آئی تو ان کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ کچھ نہیں۔ کب تھا ماں؟ امی ہم لوگ ذرا ابراہیم بھائی کی طرف جا رہے ہیں، کام تھا۔ شگفتہ کو رامین بھابھی سے کوئی ترکیب لینی تھی۔ آپ کو اپنے پوتوں سے ملنا ہو تو چلیں۔ پیچھے سے دانیال بھی آ گئے، شرارتی سا انداز لیے۔ ان کا دھیان رضا میں تھا۔ دانیال ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی چھوٹو کو ہم لے جاتے ہیں، بھابھی 3 بچوں کو کیسے سنبھالتی ہوں گی؟ ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے آئی تو الگ بات ہے، بچے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ تم لوگ اپنے لیے کوشش کرو، شگفتہ کو چیک اپ کے لیے لے کر جایا کرو۔ اوکے چلیں۔ امی یہ رضا اور صبا کیا ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں؟ ساتھ چلتے دانیال نے اچانک پوچھا۔ کیوں؟ نظر چرا کر گیٹ بند کرنے لگی۔ شگفتہ بتا رہی تھی کہ دونوں میں ہر وقت ٹھنی رہتی ہے، نہ کوئی جھکتا ہے نہ کوئی خاموش ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ سمجھائیں۔ نہیں سمجھتے تو فیصلہ کریں۔
ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے امی، اور نہ رضا کی نیچر ایسی ہے۔ میں بات کروں گا رضا سے۔ آپا جان حق تک سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ زمانے گزر کے جب سوچا جاتا تھا بچے ہو جائیں، ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے سب۔ اب پہلے سب کچھ ٹھیک ہو پھر آبادی بڑھائے۔ زندگی کو جبر سے گزارنا معنی نہیں رکھتا امی۔ رضا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دانیال سنجیدگی سے بہت گہری بات کر رہا تھا، بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ ان کا دانیال بہت سمجھدار تھا۔ ابراہیم اور حسن پڑھائی کے سلسلے میں مصروف رہے، چھوٹا وقاص آرمی میں جانے کی وجہ سے ہاسٹل میں رہا۔ دانیال اور رضا ان کے قریب رہے، گھرداری میں، خریداری میں، محلے داری میں اور خاندانی معاملات میں یہ دونوں ہی ان کے ہم نوا تھے۔ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ دانیال رضا کے لیے اتنا حساس ہو رہا تھا۔ گھر واپس آ کر رات کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر پاؤں اوپر کیے صبا موبائل سرچنگ میں مصروف تھی کہ اسے اپنی ماں عابدہ بیگم کے اندر آنے کی خبر نہ ہوئی، جو کافی دیر سے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم لڑ کر آئی ہو؟ ان کی بات چون کر صبا نے سر اٹھایا، پھر دوبارہ مصروف ہو گئی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ پہنچ گیا شکایت نامہ؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہی جو آپ نہیں چاہتی تھی۔ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب اس قصے کا کیا ذکر؟ انہیں غصہ آ گیا۔ یہ قصہ ساری زندگی کا ہے امی، میں کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ آئندہ مجھ سے مت پوچھیے گا، وہ تلخی سے بولی۔ صبا، ان شریف لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیوں ان کی زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میں نے امان سے شادی کرنی ہے۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ ڈیورس دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ شعلہ ور انداز تھا۔ امان آج بھی میرا انتظار کر رہا ہے، رات کو میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ عابدہ بیگم منہ کھولے اس کی بے باکی دیکھ رہی تھی۔ صبا، میں نے تمہارے لیے ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ شریف اور محبت کرنے والے لوگوں کا تم ناشکرا پن مت کرو۔ امان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اس سے ملی تھی، تمہارے قابل ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتی۔ اس انداز میں سمجھایا، مگر وہ سنی انسنی کے سے انداز میں سر جھٹک کر نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ چھوڑو یہ سب خرافات اور اپنے گھر اور شوہر پر توجہ دو۔ میں ایک جھوٹی اور منافق زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ وہ تو پچھلی محبت کے عذاب میں جی رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، میں سوچوں تو گناہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ماضی کی باتیں میکے میں ہی چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو تباہ مت کرو۔ یہ دن شوہر کو سمجھنے اور گھرداری بنانے میں لگانے چاہیے۔ امی پلیز، میں رضا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا دو ٹوک انداز انہیں دلا رہا تھا۔ تم امان سے ملتی ہو؟ دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اور فیصلہ کرنے کے لیے ہی ہم آج مل رہے ہیں۔ نیا انکشاف۔ تجھے ماں کی بیوگی کا بھی احساس نہیں ہے؟ تو اپنی ذلت اور جگ ہسائی کا ہی خیال کر لے بے حیا۔ وہ سر جھکا کر نمبر ملاتے ہی صارف کسی اور لائن پر مصروف تھا، پھر اسکرین پر میسج لکھنے لگی۔ آپ نے میرا احساس کیا تھا، راحیل نے نکاح کر لیا، آپ نے اس کا ساتھ دیا، امینہ نے فرید بھائی سے ملوایا، آپ نے ہاں کر کے انہیں بیاہ دیا، کرن نے فیاض کا نام لیا، آپ نے منگنی کر دی، اور اب شکیل ایک کزن لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، آپ نے اوکے کر دیا۔ بس میں ہی آپ کی نظر میں بری تھی۔ امان فضول تھا تو اب میں اس فضول سے آدمی کے لیے بری بن کر دکھاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دلیری تھی۔ عابدہ بیگم نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب زندگی گزارنے کے لائق تھے، محنتی تھے، محبت کرنے والے ہم جیسے لوگ تھے۔ امان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، وہ کسی کے بھی قابل نہیں تھا۔ عیاش مکار فلرٹ آدمی سے میں کیسے پھول سی بچی سے دے دیتی روندنے کے لیے۔ دھیرے سے رخسار چھوا۔ پلیز امی، ہاتھ جھٹکا، میری محبت ہے وہ۔ صبا، میں نے کہا ہے نا محبت اب صرف تمہارا شوہر ہے، تمہارا گھر ہے، وہ سب لوگ ہیں۔ نہیں، جھٹکے سے کھڑی ہوئی، مجھے صرف امان چاہیے بس۔ غصے بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کا سیل فون تیز تیز بجنے لگا تھا۔ عابدہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، میرے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ بیٹا آج آفس سے آتے ہوئے صبا کو لیتے آنا۔ 4 دن بعد امو جان نے رضا سے کہہ رہی تھی۔ نہیں امو جان، اپنے گھر کے سکون کو خراب کرنے کے لیے میں اسے نہیں لا سکتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے سکون سے بولا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھی تھی۔ اس سے بھی اس گھر کے سکون کا حصہ بناؤ۔ اس گھر میں افراد ہی کتنے ہیں، شادی تمہاری تنہا رہنے کے لیے نہیں کی تھی۔ جو بننا چاہیے تو تنظیمیز انداز میں دیکھا۔ لوگ اڑیل گھوڑے کو بھی تو سدھارتے ہیں، اور جو بد فطرت ہو، خاندانی لوگ نہیں، ہمارے ہاں علیحدگی نہیں ہوتی۔
پھر جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ چائے کا مگ اٹھایا۔ نہیں، آپا جان بھی آ گئی۔ دونوں چونک گئے۔ صبا کو سدھارنا پڑے گا، طریقے سلیقے سے رہنا ہوگا یا پھر اس گھر سے جانا ہوگا۔ بات ساری زندگی کی ہے امو جان، ہمیں بھی صبر آ جائے گا کہ ہم لوگوں کا فیصلہ رضا کے لیے غلط تھا۔ چیئر پر بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، وہ آئے گی، اسے سمجھائیں گے، نہ مانی تو پھر اس کے گھر والوں کو بلوا کر فیصلہ کریں گے، جیسے شریف گھرانوں میں ہوتا ہے۔ امو جان نے فخر سے فاطمہ کو دیکھا، ان کے انداز میں معاملہ فہمی بھی تھی اور بردباری بھی۔ رضا ناشتہ کر کے اٹھنے لگا کہ دانیال آ گیا۔ وہ بھی آفس جا رہا تھا، پیچھے پیچھے کسی بات پر مسکراتی شگفتہ تھی، ہاتھ میں دانیال کا کوٹ۔ میں جا رہا ہوں امو جان، اور امی ان کے آگے جھک کر سر پر پیار لیا اور ماں سے دعا لی۔ مسکرا کر رضا کو دیکھا اور کہا، آ جاؤ ساتھ چلو گے یا اپنی گاڑی پر؟ آ رہا ہوں بائک پر۔ ایک ٹھنڈا سانس بھر کر بائک نکالنے لگا۔ صبا کو میکی آئے 4 دن ہو گئے تھے، امان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھک کر اس کی بہن کے سر پر کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے امی کے ساتھ۔ کال تو ریسیو کرے نہ، ہو سکتا ہے امی نے منع کیا ہو، پرانی بات کرنا یا کوئی فون نمبر دیکھنا۔ امی اس کو گھر واپس جانے کا کہہ رہی تھی، اب رہنا بھی فضول تھا۔ امان سے مل لیتی تو فیصلہ کرتی اور پھر رضا سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کیا، جاؤ اور آئندہ لڑ جھگڑ کر مت آنا، اچھی بیوی کی طرح صبح آؤ اور شام کو چلی جاؤ۔ آمدہ بیگم نے اس کی واپسی کی تیاری دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ میں میکا چھوڑ دوں؟ غصہ آنے لگا۔ میکے کبھی نہیں چھوڑتے بیٹا، اپنے لیے پریشانی کی زندگی منتخب مت کرو۔ رضا کا گھرانہ بہت اچھا ہے، مل جل کر رہنا سیکھو، جو تمہیں مل گیا ہے اس کی قدر کرو۔ امان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ پھر ایک بار بیٹی کو سمجھا رہی تھی۔ امان جو کچھ مجھے دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے امان کے ساتھ، سمجھی آپ؟ اگلی دفعہ ہمیشہ کے لیے آؤں گی۔ ذکی بھائی کو فون بنانے لگی۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے اوروں کا ہے، اور آپ نے انہیں یہ حق دیا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ آبدہ بیگم رنجیدگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم میری دشمن یا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں صبا، قسمت ہمیں خود اپنے فیصلے سناتی ہے اور ہم تقدیر کے تابع ہوتے ہیں۔ اوہو، نحوست بھرے انداز میں سر جھٹکا، میری قسمت اتنی بری؟ اللہ نہ کرے۔ آبدہ بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوشی ہے میری زندگی میں؟ گھر، شوہر، محبت۔ تم اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرو تو سب تمہارا ہے، نہ شکری مت کرو۔ زندگی سے جو مل گیا ہے اسے قبول تو کرو۔ صرف میں ہی قبول کروں اور وہ شخص میرے سامنے ٹھنڈی آہیں بھرے اپنی پچھلی محبت کے لیے اور میں چپ رہوں؟ جب اسے محبت ہے تو پھر مجھے بھی عشق ہے، جب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں بھی وصول کر لوں گی۔ صبا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تم مرد نہیں ہو جو غصہ دکھاؤ گے، جھکنا تمہیں ہی پڑے گا صبا۔ اگر تم نے اپنا گھر بگاڑا تو اس کا نتیجہ خود بھگتنا، میرے پاس مت آنا۔ نہیں آؤں گی، تنفرانہ انداز میں کہتی بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ زندگی تو میری برباد کر ہی دی ہے آپ نے۔ برباد نہیں کی، اس کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لی ہے۔ بیگ لے کر گھر میں داخل ہوئی تو رضا لاؤنج میں امو جان کے ساتھ بیٹھا حالات حاضرہ بیان کر رہا تھا۔ شگفتہ مٹر چیر رہی تھی اور آپا جان امو جان کے پاندان میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ آؤ دلہن، پہلی نظر امو جان کی پڑی، مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ سب دروازے کی جانب دینے لگے، دل مار کر سلام کرنا پڑا۔ آؤ بیٹھو، کون چھوڑ کر گیا؟ گھر کا سکون آپا جان کو بھی برباد کرنا نہیں آتا تھا۔ ذکی بھائی، ایک نگاہ رضا پر ڈال لی، اندر بلا لیتی؟ نہیں، انہیں کام تھا۔ سنجیدگی سے کوچ پر بیٹھی سب دوبارہ سے اپنے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ معطل رہی اور پھر اٹھی اور بیگ لے کر اندر بڑھ گئی۔ تیور تو دیکھے کیسے ناک منہ چڑھائی ہے۔ رضا اسکرین کی جانب متوجہ رہتے ہوئے ہنسا۔ بری بات ہے رضا، امو جان نے گورا، اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ چڑھانا ہے نا۔ اچھا، بجائے اس کے کہ تم معاملہ فہمی اختیار کرو، تم بھی بیچ میں چٹکی ڈال دیتے ہو۔ آپا جان دونوں کو دیکھنے لگے۔ امو جان، ازواجی رشتوں میں معاملہ فہمی نہیں ہوتی، یہ تعلق طویل اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں دونوں فرقوں کو طریقے روابط اور ضوابط سے چلنا ہوتا ہے، فیر، سیدھا اور سچا۔ وقتی طور پر معاملہ فہمی صرف وقتی رشتوں میں ہوتی ہے۔ امو جان چہرہ گھما کے اسے دیکھنے لگے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ بے اختیاری کے منہ سے نکلا۔ آباد ہی کب ہے؟ موبائل پر میسج سینڈ کرنے لگا۔ ہم تو ہیں ہی خانہ برباد۔ اللہ نہ کرے۔ آپا جان نے دہل کر رضا کے سنجیدہ انداز کو دیکھا، ایک حزن سا اس کے چہرے پر تھا، اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اب 2-4 گھنٹے گزار کر آتا اور پھر پڑھ کر سو جاتا۔ صبح آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ زندگی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ بہو بیگم کی آمد نئی گل کھلاتی تھی۔ آپا جان کے خون میں ابال اٹھنے لگا۔
رضا بیڈ روم میں داخل ہوا تو صبا موبائل پر مصروف تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر ریموٹ اٹھایا۔ صبا نے درخور اتنا نہیں سمجھا، اسے کب پرواہ تھی، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ کھری کھری سنائے، کہاں گیا وہ دندنا، وہ نخرہ، اب کس منہ سے آئی ہو، جاؤ ادھر ہی جدھر دل لگتا ہے، مگر افسوس۔ گہرا سانس بھر کر کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ نہ ہوتا لحاظ امو جان اور آپا جان کا تو موسوا کو دن میں تارے دکھا کر چلتا کر دیتا۔ صبا نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور لیٹ گئی۔ رضا رات گئے تک ٹیلی ویژن دیکھتا رہا تھا۔ صبح اس کا سنجیدہ چہرہ آپا جان کو اداس کر گیا۔ کیا زندگی ہے میرے بچے کی، کیسے کھلا کھلا رہتا تھا، کاش نبیلہ کے والد ضد نہ کرتے، آج میرا بیٹا بھی ہنستا کھیلتا اپنے بچوں میں خوش ہوتا۔ کیا دیکھ رہی ہیں ایسے؟ مسکرا کے نے دیکھا۔ وہ اسے ناشتہ دینے لگی۔ کچھ نہیں، بس تیری شکل دیکھنے لگی تھی۔ جیسے اولاد کا دل ماں پڑھ سکتی ہے، ویسے ہی ماں کا چہرہ بیٹا پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو آپ جانتی ہیں، ہمیں خوشیاں راس نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے۔ بے اختیار آگے بڑھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دودھو نہاؤ پوتو پلو۔ اف، اتنی لمبی عمر کی دعا۔ وہ ہنسا۔ مت ایسا بولا کر، اسے اپنا بنا کر تو دیکھ بیٹا، اس کے قریب بیٹھے سدھر جائے گی۔ جو اپنا بننا نہ چاہے تو؟ طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ زج ہونے والا انداز تھا۔ طلاق، علیحدگی۔ کیا اس نے ایسا کہا ہے؟ صرف کہا نہیں ہے، سارے انداز سارے وہی ہیں، اور آپ کے ذہنی سکون کے لیے میں ایسا کر دوں گا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے، رومال سے ہاتھ صاف کیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ آپا جان ہکا بکا تھی۔ میں چلوں، آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ نگاہیں چرا کر انہیں دیکھا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ میرا بچہ۔ فاطمہ نے سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھ بھر آئی۔ چلبلے بچے کی زندگی کیسے اداس اور ویران ہو گئی تھی۔ ابراہیم بھائی اور امین بھائی آئے ہوئے تھے۔ لون میں ہی ان کے چھوٹوں کو کھیلتے دیکھ کر تو آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور ہوا میں اچھالنے لگا۔ ذہن اسے بہت پیارا تھا، سینے میں دبوچ لیا اور کلکلیاں مار رہا تھا۔ تم اتنی اسپیڈ سے بائک کیوں چلاتے ہو؟ پیچھے ابراہیم بھائی کے کھڑے تھے، آواز سن کر گھوما۔ السلام علیکم۔ گھر میں گاڑی ہے، اس پر کیوں نہیں جاتے آفس؟ ہاتھ ملاتے ہوئے جرا کی۔ بائک کا مزہ ہی اور ہے، وہ ہنسا۔ اسپیڈ ہلکی رکھا کرو، ویسے ہی ٹریفک بہت ہے۔ اوکے سر۔ پھر ذہن کو ہوا میں اچھالنے لگا۔ ان سے باتیں بھی کرتا رہا، تبھی گیٹ کھلا اور صبا داخل ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ صبا ان پر ایک نگاہ ڈال کر اندر بڑھ گئی۔ ابراہیم رضا سے کیا سوال کرتا یا رضا کیا جواب دیتا، دونوں نے نگاہیں چرا لی، مگر صبا کے انداز ابراہیم کے لیے لمحہ فکریہ تھے۔ رضا کھول رہا تھا۔ تمہیں تمیز تہذیب نہیں ہے؟ جہاں دل چاہے منہ اٹھا کر نکل جاتی ہو۔ کمرے میں آ کر گرایا۔ میری مرضی، ہر درمی سے کہا۔ نہیں، تمہاری مرضی نہیں، اس گھر میں بڑوں کی مرضی چلتی ہے، تو طریقے چلتے ہیں، سر جھاڑ منہ پھاڑ نہیں نکلا جاتا۔ اور گھر میں مہمان تھے، تم کیسے گھر سے غائب ہوئی؟ رضا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، پارک تک گئی تھی، مہمانوں کے جانے کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، نحوست سے سر جھٹکا۔ رضا آگے بڑھا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کھینچ گیا۔ بے اختیار مڑا۔ آپا جان کھڑی تھی۔ امی دیکھ رہی ہیں اس کی بدتمیزی، کوئی تمیز لحاظ ادب نہیں ہے اسے؟ تمہیں ہے؟ وہ بھی گرائی۔ اس کا تنفس بڑھ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔ صبا خاموش۔ زبان درازی قصے کو ہواد دیتی ہے اور جھگڑا بڑھاتی ہے، تم جانتی ہو ہمارے گھر کا ماحول۔ میں کیا کروں پھر؟ میرا دل چاہے گا وہ کروں گی، میں ان سے نہیں ڈرتی، مجھ پر پابندیاں مت لگائیں۔ مت بھولو یہ شوہر ہے تمہارا، مجھے کوئی رشتہ نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ پھر۔ غرا کر چپٹا اور وہ ڈر کر سمٹی۔ رضا، فاطمہ نے اسے پیچھے سے کھینچا۔ دانیال شور سن کر اندر آ گیا اور اب زرق نگاہیں سے صبا کے انداز اور رضا کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ رضا کھولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، صبا کے انداز میں دیدہ دلیری تھی۔ جاؤ تم۔ دانیال کو اشارہ کر کے رضا کو باہر کی جانب دھکیلا۔ صبا کمرہ خالی ہو گیا تو فاطمہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے پکارا۔ صبا نے نحوست بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ تاؤ تو فاطمہ بیگم کو بھی چڑھا تھا، مگر صبر اور ضبط سے کام لیے۔ ایسا نہیں کرتے بچے، شوہر کی بات و تحمل سے برداشت کرنا اچھی لڑکیوں کا شیوا ہوتا ہے، اور تمہارا شوہر ہیرا ہے، اس کی قدر کرو، اسے اپنے دل میں ڈھالو۔ اس کا دل میرا کب ہے؟ بدتمیزی سے کہا۔ شوہر کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنائیت کا رشتہ اسے قریب کر دیتا ہے، دل خود بخود ہی تمہارا ہو جائے گا۔ فاطمہ بیگم اس کے بازو پر ہاتھ رکھے بڑے تحمل سے گھرداری کے اصول اور ضوابط بتاتی رہی، جبکہ صبا کا انداز انہیں غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ رات گئے تک رضا سڑکوں پر بائک گھماتا رہا، پھر پارک میں بیٹھ کر سگڑ پھونکتا رہا۔ گھر کے اندر فاطمہ بیگم کڑتی جلتی رہی، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اٹھو اور جا کر امی کا ہاتھ بٹایا کرو کام میں، تم کوئی مہارانی نہیں ہو جو آرام کی کھاؤ۔ کسر نکالنے کے لیے اب رضا انگلیاں ٹیڑھی
کر لی تھی اور صبا کے سر پر کھڑا تھا۔ میں نوکرانی نہیں ہوں، سر جھٹکا۔ اس گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ سب کا گھر ہے، سب نے کام کرنے ہیں۔ بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، تمہیں ادب و تمیز سکھا رہا ہوں جو اس گھر کے اصول ہے، اور اس گھر کے بڑوں سے تم سیکھنا نہیں چاہتی۔ دبی آواز میں گرایا۔ مجھے کچھ نہیں سیکھنا، اس گھر میں رہو گی تو سب کچھ سیکھو گی۔ وہ سر جھٹک کر نڈر انداز میں پلٹی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ رضا عاصم کا فون آیا ہے، دبئی جانے سے پہلے وہ تمام کپلز کو انوائٹ کر رہا ہے۔ دور دریا پر باہر سے دانیال کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی اور پھر وہ دروازہ نوک کر کے اندر آ گیا۔ سنڈے کو دانیال کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ہلکولے لے رہی تھی۔ ایک ونڈرفل پکنک۔ اپنے رو میں بولتا بیڈ روم کی گرم جوشی کو محسوس نہیں کر سکا۔ انکار نہیں چلے گا، بڑے عرصے بعد ایسا یادگار ماحول ملے گا۔ صبا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب پلٹی۔ ہوں واقعی اس کی جانب بڑا کس قدر مشکل ہے ایک لمحے میں اپنے موڈ کو بدلنا، لہجے میں محبت کی شیرینی لانا۔ باتیں کرتے دونوں بھائی باہر نکل گئے۔ صبا نے برش دیوار پر دے مارا۔ ہوں مجھے نوکرانی سمجھتا ہے؟ سب پتہ چل جائے گا، کام کرتی ہے میری جوتی۔ موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ امان تم کہاں ہو؟ پہلے مجھے اس دلدل سے نکالو، مجھے اس جنجال میں نہیں رہنا پلیز۔ وہ رو دی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، عذاب ہے یہ زندگی۔ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ امان یہ اچھا شخص نہیں ہے، شکی مزاج ہے، مارتا ہے مجھے، گھر والوں کی نوکرانی بنانا چاہتا ہے، اور میں مظلومیت کی انتہا کر دی۔ بس میری جان رو مت، قسمت نے اگر ہمیں جدا کر دیا ہے تو وہی ملائے گی۔ جلد ہی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، کل تم میرے فلیٹ پر آ جانا۔ میں آئی تھی مگر لاک تھا، اب اگلے ہفتے امی کی طرف جاؤں گی تو پھر آتی ہوں۔ مکمل رضامندی اور خود سپردگی کا سا انداز تھا۔ صبا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اسموکنگ کرتے ہوئے رضا بہت اپسیٹ تھا۔ اس گھر کا امن سکون بہت عزیز تھا۔ اب دو ہی رستے تھے، گھر چھوڑ دے یا رشتہ توڑ دے۔ اسے صبا جیسی عورت کے ساتھ رہنا نہیں تھا، رشتہ امی نے توڑنے نہیں دینا تھا، الگ گھر لینا ہی بہتر تھا۔ صبا اپنی زندگی گزارے اور وہ اپنی ڈگر پر چلے، دو کنارے دور دور۔ وہ فیصلہ کر کے مطمئن تھا۔ دو کنارے دو دریا، دوسروں کو دکھانے کے لیے دونوں ساحل پر ساتھ ساتھ کھڑے خاموش آتی جاتی لہروں کو دیکھتے رہے، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ یہاں میرے برابر میرے روبرو امان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ رات یہ لمحے امر ہو جاتے، ایک حسین یاد بن کر ساتھ رہتے۔ رضا نے آسمان کی جانب نگاہ کی، پورے چاند کی پرسکون ٹھنڈی روشنی نے رات کے حسن کو بڑھا دیا تھا۔ آج نبیلہ بے انتہا یاد آئی۔ کیا تھا تم میرے لیے اڑ جاتی، کیا تھا اگر میری خاطر فیصلہ لیتی۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ بے انتہا اداس تھا۔ پیچھے رومانس، بے فکر ماحول، سب اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار ماحول کی بھاپ اڑاتی کافی اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ لمحوں کو یادگار بنا رہے تھے۔ امو جان ناشتہ کر رہی تھی، دانیال آفس کے لیے نکل گیا تھا، فاطمہ رضا کو آواز دینے کے لیے کچن میں تھی۔ رضا کے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ ادھر ہی لڑکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی، تبھی غصے سے پھکارتا ہوا رضا باہر نکلا، میز سے چابیاں اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اندر صبا جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ مجھے اس کا سکون، اس کا آرام کتنا عزیز ہے، میں کیا کروں امو جان، میں کیا کروں؟ فاطمہ رو دی۔ امو جان گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر بائک کی آواز ابھری، اندر سے صبا باہر نکلی۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں، درست انداز میں کہتی بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ نہیں امو جان، میں نے تو سوچا تھا میرا بچہ ٹوٹا بکھرا ہے، سمیٹ لے گی یہ لڑکی، مگر یہ عورت جانے کن چکروں میں رہتی ہے، شکل کیسی معصوم ہے اور اندر سے پوری کمینی ہے۔ نہیں ایسا مت کہو، اس کا نہیں، اس کی ماں کا قصور ہے، لڑکی کی مرضی نہیں تھی، اسے یہاں شادی نہیں کرنی تھی، زبردستی کا سودا ہے یہ تو۔ امو جان نے گہری بات کی۔ یا تو صبا یہاں کے رنگ ڈھنگ اختیار کرے یا پھر گھر جائے۔ امو جان بھی اب شاید تھک گئی تھی۔ تو پھر ادھر نظر آ رہی ہو، تم پھر ادھر نظر آ رہی ہو؟ عادہ بیگم نے منمناتی صبا کو اندر آتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے، مجھے ادھر ہی آنا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارا گھر تمہارا سسرال ہے، میں اس بات کا فیصلہ کر رہی ہوں کہ میرا گھر کون سا ہے۔ عابدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ کیا مطلب؟ طلاق مانگی ہے میں نے اس سے۔ عابدہ بیگم کے پیروں تلے سے واقعی کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، فاطمہ بیگم کے پاس بیٹھ کر چائے کا مگ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا فیصلہ؟ فاطمہ بیگم دہل گئی۔ میں الگ گھر لے رہا ہوں کرائے پر، یا اوپر ایک اور کمرہ بنوا لیتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اسے طلاق دوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی بدتمیزی آپ دیکھیں اور دکھ سے اپنے انتخاب پر ہاتھ ملیں۔ فاطمہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کی زندگی کا سکون تو یہ سب بھی چاہتے تھے کہ مگر اس کا گھر توڑ کر نہیں۔ اس لیے صبا کو سمجھانے کی ہر کوشش
ہر کوئی کوشش کر رہا تھا، کوئی کوشش، کوئی امید، پیار و محبت، وہ کوئی زبان نہیں سمجھتی، اسے صرف اپنے مطلب کی زبان آتی ہے، بس میں اسے سمجھاتی ہوں۔ وہ طنزی انداز میں ہنسا۔ کر لیں آپ بھی کوشش۔ اس بار وہ اپنے سارے زیور لے کر آئی تھی۔ اس کا ارادہ رضا سے خلا مانگنے کا تھا۔ امی کے ارادے اس سے صاف نظر آ رہے تھے، جنہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی، لیکن اپنی محبت کے لیے، اپنے امان کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس کا ارادہ سب کو ہری جھنڈی دکھانے کا تھا۔ واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، اور اس کا ارادہ حد سے گزرنے کا تھا، اور حد سے گزرنا ہی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ نہیں، امو جان کا انداز حتمی فیصلہ کن تھا۔ قطع نہیں۔ جو نہیں رہنا چاہتا وہ نکل جائے یہاں سے۔ ساری عمر کے عذاب کو بھگتنے سے بہتر ہے کہ ناسور کو الگ کر دیا جائے۔ رضا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ فاطمہ بیگم حزن کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ تم ہمارے بارے میں نہیں، اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچو۔ ہماری خوشی سے زیادہ تمہاری اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں امو جان۔ ہم تمہیں گھر بدری کی سزا نہیں دے سکتے۔ تمہاری خوشی کے لیے ہم سارے نقصان برداشت کریں گے۔ طلاق کا نوٹس بھجوا دو، اور علیحدگی کی شرعی طریقے سے ہوگی، تاکہ روز محشر ہم کسی کے جواب دہ نہ ہوں۔ امو جان کا ہمت اور حوصلہ غضب کا تھا۔ رضا انہیں دیکھتا رہا اور پھر ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معاف کر دے امو جان، امی جان، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں ابھی بھی اسے معاف کر کے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس وہ اس گھر کو اور آپ لوگوں کو خوش رکھنے کا وعدہ کرے۔ فاطمہ بیگم رو رہی تھی۔ ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے بیٹا، اور مجھے آپ سب کی۔ میں کسی محلے میں کمزور نہیں بڑھنا چاہتا۔ ہاتھ بڑھا کر فاطمہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ کیا؟ فون پر امان کی چکنی سی آواز ابھری۔ صبا کے اندر تک خوشی اترنے لگی۔ ہاں امان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں سارے زیور لے آئی ہوں، رضا سے خلا مانگوں گی۔ میں اسے اتنا زج کر چکی ہوں کہ بس اب تابوت میں آخری کیل کی ضرورت ہے، پھر میں ہوں گی، تم ہوں گی، اور ہماری نئی زندگی کی شروعات۔ صبا کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ امان نے کچھ کہنا چاہا، مگر زیور اور پیسے کی کشش نے منہ بند کر دیا۔ ابھی تم طلاق نہ مانگو جب گھی سیدھی انگلی سے خود ہی نکل رہا ہے تو۔ امان کے انداز میں مکاری تھی اور چہرے پر خباثت۔ اگر اس وقت صبا اسے اپنے سامنے دیکھ لیتی تو پڑھ نہ پاتی۔ اس کے اندر شعور و آگاہی کی کمی تھی، اور آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ تم ملو نا، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ہاں ملتے ہیں، دراصل میں کچھ مصروف ہوں آفس کے سلسلے میں۔ اپنے سامنے سویٹی کے ہاتھ سے سافٹ ڈرنک لیتے ہوئے کہا۔ سویٹی اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی۔ ہاں امان، میں چاہتی ہوں ہم اپنا فلیٹ لے لیں، کچھ رقم اور زیور میرے پاس ہے، کچھ تم انتظام کر لو۔ صبا مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی، امان بھی مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ قسمت کی دیوی ان کی قسمت پر دان نکال رہی تھی۔ ایک بار پھر، ہاں ایک بار پھر، تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے سے پہلے ایک بار پھر فاطمہ دانیال کے ساتھ آئیں کہ صبا کو خوشی سے راضی کر لیں، رضا کا گھر بسا لیں، مگر صبا کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے بھرپور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ عابدہ بیگم سر جھکا کر رہ گئی۔ دانیال کا خون کھول اٹھا۔ چلے امی اٹھے۔ لیکن دانیال، میں اسے سمجھانے آئی ہوں، ان محترمہ کے ارادے کچھ اور ہیں، طلاق پر ہی ان کی خوشی ہے۔ دانیال نے فیصلہ سنا دیا۔ پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے گستاخی سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ فاطمہ اور عابدہ بیگم نے شرمندگی سے ہاتھ جوڑے اور رو دی۔ مجھے معاف کر دو، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی۔ کتنی جگ ہنسائی کا سامنا ہوگا۔ کاش عابدہ آپ پہلے ہی اپنی بیٹی سے پوچھ لیتی تو یوں ہمارا گھر تباہ نہ ہوتا، ہمارے گھر کو گرہن نہ لگتا۔ فاطمہ بیگم سخت مشتعل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی کی وقتی ضد ہے، میرے فیصلے پر سر جھکا دے گی، مگر اس نے تو سب بکیر دیا۔ مگر آپ کو اس بات کا علم رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی ہٹ دھرم اور ضدی ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتی۔ ہمارا وکیل آپ کو نوٹس بھجوا دے گا۔ ہم تو صلح کی نیت سے آئے تھے، ورنہ رضا تو اسی وقت 3 حرف بھیج رہا تھا۔ فاطمہ کھڑی ہو گئی اور عابدہ بیگم بیٹھی روتی رہی۔ یہاں تک کہ رضا نے الگ گھر کے لیے بھی کہا، مگر آپ کی بیٹی میں رہنے کی ایک گرہ ہی نہیں ہے۔ فاطمہ بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ چلے امی۔ دانیال نے فاطمہ بیگم کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ اندر کمرے میں صبا امان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ دانیال نے رضا کو سب فون پر بتا دیا تھا۔ اس مسئلے کا حل صرف علیحدگی کی صورت میں ہے۔ امو جان کا دکھ اور فاطمہ بیگم کے آنسو، اس کی وجہ سے وہ دونوں کتنی دکھی تھے، اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ تیز بائک چلاتا وہ پریشان تھا کہ اس کے سامنے سے آتا ٹرالا دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس سے ٹکرا کر بائک الٹی اور دور دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ حادثہ بہت شدید تھا۔ صبا نے سارا زیور امان پر یقین اور اعتماد کے ساتھ پکڑا دیا۔ اسے بیچ کر اپنے پاس سے مزید رقم لگا کر فلیٹ لے لیا۔ طلاق کے بعد وہ فوراً نکاح کر لیں گے اور نئی زندگی کی بھرپور ابتدا کریں گے۔ اس بات کو 5 دن ہو گئے تھے۔ اماں فون پر نہیں مل رہی، اماں
فون پر نہیں مل رہا تھا اور صبا خوشی سے رضا کے فیصلے اور امان کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ رضا آئی سی یو میں تھا، امو جان ساکت بیٹھی تصویر کے دانے گراتی رہی۔ سب آئی سی یو کے باہر کاسہ دعا لیے کھڑے تھے۔ رضا بامشکل سانس لے رہا تھا۔ فاتحہ بیگم کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ کتنی مشکل سے اس ماں نے پیاسے بچے کو اپنی ممتا کا لہو دے کر بہلایا تھا۔ ان کا رضا انہیں یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، یوں نہیں جا سکتا۔ یا اللہ میرے بچے کو زندگی دینا، وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ سب دعا مانگ رہے تھے۔ صبا صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دل بند ہونے کا تھا۔ امان کی بہن کو کہہ رہی تھی کہ بھائی کا پرسوں نکاح ہوا ہے اور کل رات کی فلائٹ سے دولہا دلہن ہنی مون کے لیے نیو یارک چلے گئے ہیں۔ وہیں اسے جاب بھی مل گئی ہے۔ اب تو شاید کافی عرصے بعد وہ پاکستان نہ آئے، یا شاید گرین کارڈ لے کر ہی آئیں۔ صبا کے زمین و آسمان گھوم گئے۔ اندھا اعتماد اندھی محبت کی طرح تار تار ہو کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ دھوکہ فریب اس طرح محبت میں نہیں نہیں امان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور تم… وہ بے یقین و بے گمان تھی۔ فاطمہ بیگم اسے بد دعائیں دے رہی تھی جس کی ضد، غصے اور تنفر نے ان کے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ ادھر عابدہ بیگم رو رو کر اپنی بیٹی کے سدھار کی بھیک مانگ رہی تھی، اسے عقل آئے اور اپنا گھر بسائے۔ رضا سارے عالم سے، ساری محبتوں سے، ساری نفرتوں سے بے غم آکسیجن ماسک کے سہارے زندگی جی رہا تھا۔ امو جان کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ روز محشر بیٹی کو کیا جواب دیں گی؟ اس کے موتی کی حفاظت نہ کر سکی۔ اماوس کی راتیں تھیں، خزاں رسیدگی کے دن تھے۔ سوکھے پیلے پتے خشک ہواؤں کے ساتھ گرتے اور گرد کے ساتھ اڑنے لگتے۔ فضا میں عجب سی اداسی، بے کیفی اور سنجیدگی تھی۔ کہیں آہیں، کہیں آنسو، کہیں سسکیاں۔ سیڑھیوں پر بیٹھی صبا خالی نظروں سے گیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی کہ دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکیا، خلا کے پیپرز، وکیل۔ وہ زور سے چونکی۔ عابدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اب کس بات کا سوگ منا رہی ہے؟ جا جا کر منہ کالا کر، ماں کو تو بدنام کر دیا تو نے، شریف گھرانے کی عزت کو کھا گئی تو۔ کیسا نیک صفت بچہ ہسپتال میں پڑا ہے زندگی اور موت کے بیچ۔ ارے اس کی آئی، تجھے کیوں نہ آئی؟ مر جانا چاہیے ایسی اولاد کو۔ بن ماں کا بچہ کیسی آزمائش میں پڑ گیا۔ ہائے صبا، اللہ انصاف کرے گا، وہ افسوس کرتی اندر بڑھ گئی۔ صبا انہیں جاتا دیکھتی رہی، ماں کی صلوت یا بد دعائیں سنتی رہتی تھی۔ کون سا سکھ دیا تھا اس نے، دل ہی دکھایا تھا ماں کا۔ دوسرے پل چونکی۔ امی ہسپتال کا ذکر کر رہی ہیں؟ کون ہسپتال میں ہے؟ امی؟ عابدہ بیگم نے سنی انسنی کر دی۔ امی؟ تو مجھے امی مت بول، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ تو خوش کیوں نہیں ہے؟ اب تیری مرضی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، مل جائے گی تجھے طلاق، مگر یاد رکھنا تو پچھتائے گی، بہت پچھتائے گی صبا۔ دل دکھانا گناہ ہے، بد دعاؤں کے سہارے گھر نہیں مکان بنتے ہیں، بے روح و بے امان جیسے۔ بعد میں مجھے اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی اور انداز میں تناؤ۔ کون ہسپتال میں ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ جو اپنی ماں اور اپنے گھر کی خوشی کے لیے جی رہا ہے، جسے تیری بد دعاؤں نے کھا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا صبا، رضا کو کچھ ہوا تو میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ عابدہ بیگم پھر سے رونے لگی۔ صبا کا دل بند ہونے لگا۔ رضا کی زندگی سے نکل رہی تھی اپنی خوشی کے لیے، امان کے لیے، بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ اپنی محبت کے لیے کتنے دل اجاڑ دیے، اپنے لیے جیتے ہوئے دوسروں کا سوچا ہی نہیں، اور اس اپنے نے اسے کیا دیا؟ فرار ہو گیا، اسے دکھ، زیر، تکلیف دے کر۔ اسے تو کاغذی نوٹوں سے پیار تھا، اس کا انتخاب کتنا برا تھا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، اتنا بڑا دھوکہ، تو کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے؟ اس نے سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ ماں کو چائے دے کر دھیرے سے پوچھا۔ 6 دن ہو گئے۔ صبا کے ہاتھ کپ کپائے۔ آپ آج بتا رہی ہیں؟ تو نے کیا کرنا تھا جا کر؟ منحوس، تیری وجہ سے تو بچہ ان حالوں میں پہنچا ہے، تو خوش رہ، اپنے لیے جی۔ ان کے انداز میں دکھ تھا، رنج تھا، تکلیف تھی، چہرہ حزن اور ملال کی تصویر تھا۔ صبا کا دل بھر آیا۔ مجھے معاف کر دے امی، میں غلطی پر تھی، مگر میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عابدہ بیگم کو غصہ تھا، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اب کیا فائدہ؟ گھر ٹوٹ گئے، دل ٹوٹ گئے، سب بکھر گیا۔ وہ رنجیدہ تھی۔ نہیں امی، ابھی کچھ نہیں ختم ہوا، ابھی ہمارا رشتہ برقرار ہے۔ میں گھر جاؤں گی، سب سے معافی مانگ لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابدہ بیگم چوکی۔ دلوں میں فرق ہمارے رویے اور ہمارے سلوک ڈالتے ہیں، اور تو نے ان کے دل توڑ دیے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبا نے سر جھکا لیا۔ کیا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ دکھ سے سوچنے لگی۔ وہ غلط تھی، شروع سے غلط تھی۔ اس کا انتخاب غلط تھا، امان غلط تھا، دھوکے باز، فریبی، مکار۔ چلے امی۔ وہ شام میں تیار ہوئی۔ کہاں؟ ہسپتال۔
کیوں؟ اب کیا ہے وہاں؟ کس رشتے سے؟ امی وہ آپ کا سمدھیانہ ہے۔ پہلے سوچنا تھا۔ امی اٹھ جائیں، میں غلط تھی مگر اب غلط ہونا نہیں چاہتی۔ جب وہ اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں کے لیے جی سکتا ہے تو میں بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے جی سکتی ہوں۔ مجھے واپس جانا ہے۔ سر جھکا کر ان کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ نہیں تو کسی کے لیے نہ جی، نہیں تو کسی کے لیے نہ جی، بس اپنے لیے جی۔ میں روز روز بے عزت نہیں ہو سکتی، اور واپسی کا در کھلا بھی ہے یا نہیں؟ آپ چلے، میں معافی مانگ لوں گی۔ اب سب کی خوشی کے لیے جینا ہے۔ کہاں گیا وہ عاشق نامراد؟ بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نظریں چرا کر کھڑی ہوگی۔ شادی ہو گئی اس کی۔ دل بھر آیا۔ اپنی بربادی کی داستان اپنی ماں کو سناتے ہوئے بھی دل بھر آ رہا تھا۔ شادی تو تیری بھی ہو گئی تھی، تب کیوں نہ سوچا؟ اور تجھے برباد کر کے اس نے شادی کیوں کر لی؟ امی پلیز اس موضوع کو بند کر دیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ عقل آئی ہے مجھے، اور عقل ٹھوکر کھا کر ہی آئی ہے۔ چلیں اٹھے، اسپتال چلیں، آگے کا راستہ میں نے خود طے کرنا ہے۔ اور جانے کیا سوچ کر وہ اٹھ گئی۔ دانیال اور فاطمہ بیگم انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے رضا کی؟ عابدہ بیگم گلے ملی۔ ہاں اب کچھ بہتر ہے، آج روم میں شفٹ کریں گے، اندرونی چوٹیں شدید ہیں تاہم خطرے سے باہر ہے۔ صبا سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ عابدہ بیگم پوچھتی رہیں، جانے کے لیے اٹھی تو صبا بیٹھی رہی۔ آپ جائیں امی، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ اعتماد سے سر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ سب چونکے۔ آنٹی کو میری ضرورت ہے۔ فاطمہ بیگم خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ عابدہ بیگم چپ ہو گئی۔ جاؤ بی بی جاؤ، ہمیں کسی ہمدرد خیر خواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج تمہیں پروانہ آزادی مل جائے گا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ بیگم نے بے رخی سے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا امی، آپ جائیے۔ اور آنٹی مجھے آپ معاف کر دیں، میں غلطی پر تھی۔ ہاتھ جوڑے فاطمہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جھکا سر، شرمندگی، کسی تناؤ، کسی بے رخی یا ضد کا کوئی عنصر نہ تھا۔ وہ کیا کریں؟ دانیال کو دیکھا۔ امی اس بات کا فیصلہ رضا خود کرے گا، ابھی ہمارے سامنے دوسرے مسئلے ہیں۔ رضا ٹھیک نہیں ہے، دانیال نے دھیرے سے کہا۔ پلیز امی ایک موقع۔ صبا نے فاطمہ کے ہاتھ تھام لیے۔ اور یہ موقع تمہیں رضا ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں۔ پیچھے سے امو جان کی آواز ابھری، اس کے ساتھ وقاص تھا۔ میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں، ہر غلطی کی معافی مانگ کر رضا کی سزا کی منتظر بن کر پلیز۔ اس نے سب کی جانب دیکھا، تبھی ڈاکٹر آ گئے۔ دانیال اور وقاص ڈاکٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اسے کھڑے ہی رہنا تھا ان سب کی عدالت میں، معافی ملنے تک۔ گہرا سانس لے کر ذرا سا پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگی اور ریلنگ سے باہر دیکھنے لگی۔ محبت کیسی سزا تھی اس کے لیے، اس ایک محبت کے لیے اس نے کسی اور محبت کی جانب توجہ ہی نہ دی جو بے لوث تھی، بے غرض تھی، بس اس کی پسند نہ تھی، اس کی منتخب کردہ نہ تھی، اور جو منتخب کردہ تھی اسے کھڑے کھڑے جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ماں کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ گھر چلی جانا، میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، خود ہی گئی تھی، ضد میں خود ہی آئی ہے۔ ایک بار معاف کر کے ایک موقع دے کر دیکھیں آپ لوگ۔ صبا نے سر جھکا لیا۔ عابدہ بیگم چلی گئی۔ امو جان نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ آگے بڑھ کر محبت حوصلے سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ کیا رضا اسے معاف کرے گا؟ کتنی بد تہذیبی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا اس نے رضا کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ۔ واقعی وہ سزا کی مستحق ہے، ہر کسی کی۔ یہ اس کا منتخب کردہ راستہ ہے۔ مجھے معاف کر دیں امو جان۔ دھیرے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ گئیں۔ امو جان اور فاطمہ بیگم چلی گئیں وقاص کے ساتھ۔ اسے کسی نے اہمیت ہی نہیں دی۔ دانیال اندر چلا گیا، وہ بینچ پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے گھر چلنے کے لیے کسی نے نہیں کہا۔ اس کا دل چاہا اندر جا کر رضا کو دیکھے، مگر اندر رضا اور دانیال کے دوست کے تھے۔ وہ بیٹھی رہی۔ دھیرے دھیرے لوگ کم ہونے لگے، کوریڈور میں سناٹا سا پھیل گیا، رات آگے بڑھنے لگی، دیوار سے ٹیک لگا لی، من آنگن میں سناٹا اترنے لگا۔ تم ادھر ہی ہو؟ ابھی تک آواز پر چونکی۔ گھر نہیں گئی؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ گستاخانہ لہجہ، بے مروت انداز، لٹھ مار رویہ، سب کچھ بھی نہیں تھا۔ دانیال چونکا۔ مجھے ادھر ہی رہنا ہے، رضا کے ہوش میں آنے تک، اس کی زندگی تک، اپنے مرنے تک۔ دھیما سا لہجہ، چہرے پر شرمندگی، ایک چونکا دینے والا انداز۔ اوہو، اتنی تبدیلی؟ خیریت تو ہے نا؟ ایک نگاہ روبرو کھڑے دانیال کو دیکھا۔ آئی ایم سوری دانیال بھائی، میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی، میں خود نہیں جانتی کیوں ہوا ایسا۔ دانیال کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، رضا کے گھر۔ سر اٹھایا۔ تو تم امو جان سے کہو، انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ آپ گھر جائیں، میں بات کروں گا صبح۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ یوں اس طرح یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، گھر جاؤ۔
نہیں دانیال بھائی، میں ساری عمر کے لیے پچھتاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی، میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تیرنا سیکھ لیا ہے، اس کا انداز حتمی تھا۔ سورج مشرق سے نکل آیا تھا اپنی مشرقیت کے ساتھ، تاہم دانیال لمحہ لمحہ مقام حیرت سے گزر رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ کل تک جو کلام کرنا گوارا نہ کرتے تھے، وہ آج شرمندگی کے بھرے انداز میں سر جھکا کر بات کر رہے تھے۔ صبح فاطمہ ناشتہ لے کر آئیں تو وہ تسبیح ہاتھ میں لیے بینچ پر بیٹھی تھی۔ صبا نے سلام کیا۔ امی یہ؟ دانیال نے ٹفن لے کر فاطمہ بیگم کو صبا کے بارے میں بتایا۔ نئی کہانی ہے، اب پھر کوئی دفع کرو۔ امو جان کا فیصلہ ہے کہ رضا کی زندگی سے ہر ٹینشن اور پریشانی کو ختم کرنا ہے۔ ان کا جذبات سے عاری لہجہ تھا۔ رضا اب کیسا ہے؟ انہوں نے بے خبر سوئے رضا کو دیکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم ناشتہ کر لو، آج سنڈے ہے، کہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ امی، دانیال تھرماس سے چائے نکالنے لگا، وہ بہت شرمندہ ہے۔ طلاق کا فیصلہ اس کا ہے، رضا کو بزن اس نے کہ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ہے، اور کیا کریں ہم جب اسے عزت راس ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں اب؟ دانیال سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ باہر کھڑی اندر آنے کی منتظر صبا پیچھے ہٹ گئی۔ 2 دن گزر گئے۔ صبا اجنبیوں کی طرح باہر بیٹھی رہی۔ دانیال کبھی وقاص کبھی ان کے دوست رہتے تھے۔ امو جان، فاطمہ بیگم، بھائی سب نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا، جانے کہاں سے اس میں ثابت قدمی آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں تھی جتنی اذیت آج کل رضا سہ رہا تھا۔ تمام عمر کسی نے اسے کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا۔ کیسے دل نرم کر لیتے۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ رضا کو باہر سے ہی ایک نظر دیکھا تھا، سویا ہوا تھا، وہ اس کے جاگنے کی منتظر تھے۔ اتنا ہو گیا تھا کہ دانیال اسے سے بات کرنے لگا تھا۔ امو جان اور فاطمہ ویسے ہی سنگ دل تھے، انہیں تو سنگ دل ہونا ہی تھا۔ ان کا لاڈلا ان کی نظروں کے سامنے بے سود، کمزور اور لاغر پڑا تھا۔ اس کی دشمن جان بھی سامنے تھی۔ کیسے معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے خود میں؟ جب صبا کمرے میں داخل ہوئی، رضا دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا مگر اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کرتی۔ سوتے ہی میں اسے دیکھ جاتی، جاگتے میں رضا کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ تو اس سے خلا کا مطالبہ بھی کر چکی تھی۔ زبان درازی بھی حسے سوا ہو گئی تھی۔ گستاخانہ انداز تو اس کا ہمیشہ کا تھا، مگر اب گہرا سانس بھر کر قریب آئی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ نرس اندر آئی، میڈیسن وغیرہ چیک کرنے لگی۔ صبا پیچھے ہٹ گئی، گھڑی پر نگاہ کی اور باہر آ گئی۔ دانیال کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سارا دن یوں ہی کوریڈور میں چکر لگاتے گزر جاتا، یا پھر بینچ پر بیٹھے بیٹھے۔ ان سب کے دل اتنے دکھا چکی تھی کہ اب ان سب کے دل موم کرنا ایک عمر کا مشغلہ تھا۔ دانیال، اس لڑکی کو سمجھاؤ چلی جائے یہاں سے، رضا سے قبول نہیں کرے گا۔ امو جان نے دانیال کو لنچ باکس پکڑاتے ہوئے کہا۔ امو جان رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے وہ سدھر گئی ہے، اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اسے ایک موقع دیں۔ جو لوگ دل سے اتر جاتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جا سکتا۔ رضا کو تم بھی جانتے ہو، فاطمہ بیگم نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے رضا آپ کی خوشی کے لیے مان جائے، ہماری خوشی؟ وہ بہت جی لیا، اب اسے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے اور اپنی زندگی جینا ہے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی اور زندگی کو بار بار سمجھوتے کی چادر نہیں اڑائی جا سکتی۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ فیصلہ رضا نے ہی کرنا تھا۔ رضا نے آنکھ کھول کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے صبا کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ عجیب سا حلیہ چادر نما دوپٹہ اپنے گرد لیے، بے ترتیبی سے بال کیچر میں بند تھے، کچھ اداس، کچھ پریشان۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ اب تو میں اس کی مرضی کا فیصلہ دے رہا ہوں، اب تو سمجھوتے کی بھی گنجائش نہیں۔ دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ دانیال اندر داخل ہوا۔ ہٹ پر صبا متوجہ ہوئی، یہ سو رہا ہے ابھی تک؟ نظریں چرا کر بیٹھ کے جانی بڑا۔ صبا چپ چاپ دیکھتی رہی۔ اٹھو رضا، گرم گرم سوپ پی لو، امو جان نے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ جاتے ہی پلا دینا۔ اٹھو، شاباش، میں نکل رہا ہوں۔ صبا باہر نکل گئی۔ رضا نے آنکھیں کھول دیں، خاموشی سے سوپ پیتا رہا۔ امی نہیں آئی؟ شام کو آئیں گی، بس چھٹی لے لو، مجھے نہیں رہنا، تھک گیا ہوں۔ اچھی طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر جاؤ گے۔ ٹشو سے منہ صاف کر کے پیچھے ہٹا۔ امی کہہ رہی تھی کہ تم اور امو جان ابراہیم بھائی کے پاس چلے جاؤ، کچھ دن کے لیے تبدیلی آب و ہوا کے لیے یہ ضروری ہے۔ رضا نے سر تکیے پر رکھ لیا۔ میرا آفس؟ تمہارے مینیجر صاحب آئے تھے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اور کہہ رہے ہوں گے ہماری طرف سے ہمیشہ کے لیے آف ہے؟ نہیں، بلکہ کہہ رہے تھے کہ مری میں ان کا اپنا گیسٹ ہاؤس ہے، کچھ دن وہاں گزار آئیں۔ ہاتھ سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ باہر مسلسل ٹہلتی صبا تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور تھکا تھکا سا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ صبا دبے پاؤں روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ادھر ہی ٹھٹک گئی۔ رضا جاگ رہا تھا اور تکیوں کے سہارے بیٹھا تھا۔ وہ سوتا سمجھ کر آئی تھی، اب پلٹ نہیں سکتی تھی، اندر آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ رضا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ چاہیے تھا؟ بیڈ کے پاس رکی۔ رضا خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
तुम यहाँ क्यों आई हो? मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, मैं दरअसल। तभी पीछे आहट हुई। अम्मू जान, फातिमा बेगम, शगुफ्ता बाई और वकास अंदर आ गए। तुम इधर? अम्मू जान ने नागवारी से देखा। सबा ने सर झुकाकर सबको सलाम किया और साइड से होकर बाहर निकल गई। अम्मू जान आगे बढ़कर से प्यार करने लगी। शगुफ्ता भाई खाने पीने की चीज़ें टेबल पर रखने लगी। सबा वेटिंग रूम में आगे जाने की उसका बहुत रोने को दिल चाहने लगा। सीट पर बैठकर पाँव पर किए घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर झुका लिया और आंसू खुद ब खुद तस्बीह के दाने बन गए। आबदा बेगम ने धीरे से इसके सर अपने शाने से लगा लिए। इस वक्त वो गोद में हाथ रखे खामोश बैठी थी, मगर तकदीर ने इसकी किस्मत में क्या लिखा था, आबदा बेगम की आंखें नम हो गई। मोहब्बत खेल होती है, इस खेल ने इसकी बेटी की खुशी छीन ली थी। हो जाएगा बेटा, खुदा से दुआ किया करो, अगर कुछ ठीक ना हुआ तो ये सज़ा होगी ना। मेरा आपका दिल दुखाने की रज़ा ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। तो आंखें नम होकर छलकने लगी। माओ के दिल बहुत बड़े होते हैं औलाद के लिए। आंखों के आंसू माओ का दिल महसूस कर देते हैं। मेरे बच्चे, सब्र करो और खुदा से माफ़ी मांगो। वो लम्हे भर कर रुकी, प्यार से इसका सर थपक कर समझाती रही और वो कितने ही आंसू माँ के शाने पर गिराती रही। रज़ा की हालत बेहतर हो रही थी और डॉक्टर्स भी मुतमिन थे। सबा इधर ही रह रही थी। अम्मू जान और फातिमा बेगम का दिल नरम नहीं हुआ था, सिर्फ दानियाल बात कर लेता था। सबा ने खुद ही रज़ा से बात करने की कोशिश की, मगर इसने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। खामोशी, गहरी खामोशी। इसने माफ़ी भी मांगी, मगर रज़ा सख्त संग दिल हो रहा था और ये इसका हक भी था। कल इसे डिस्चार्ज हो जाना था और सबा का भी फैसला होना था। दानियाल ने खुद ही रज़ा से बात की। रज़ा, कल डिस्चार्ज हो रहे हो तुम? शुक्र है यार। धीरे से उठकर बैठा। सबा के बारे में क्या सोचा है तुमने? अम्मू जान ने फैसला तुम पर छोड़ा है। फैसला वो खुद पहले ही कर चुकी है। इसे मेरे साथ पसंद नहीं, हम अपने घर, वो अपने घर जाएगी। सब अंदर आ गई। मगर वो अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इसने सबसे माफ़ी मांगी है, मगर अम्मू जान ने तुम्हारी अजियत और तुम्हारी तकलीफ देखते हुए इसे माफ़ नहीं किया। दानियाल की पीठ दरवाजे की जानिब थी, वो सबा को देख न सका। हमारे रिश्ते में माफ़ी की गुंजाइश नहीं निकलती अब। वो बहुत शर्मिंदा है। नहीं दानियाल, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी रज़ा। सबा अंदर आ गई और अपने वकील सफाई के बराबर खड़ी हो गई। अपने साथ रखकर शर्मिंदगी होगी और प्लीज जाओ तुम। रज़ा प्लीज़। वो एकदम आगे बढ़ी। जितनी तबाही हो चुकी है इसके बाद और ज़िल्लत की गुंजाइश नहीं। इसी से कहो कि अपना रास्ता देखे। उसे से इसकी आवाज़ बुलंद हुई। अच्छा ठीक है, तुम जज्बाती मत हो। इसका फ़ैसला अस्पताल में नहीं हो सकता, घर जाकर होगा और अम्मू जान के सामने। आई एम सॉरी रज़ा, मैं सबको मना लूँगी, सबसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे लिए बस अपना दिल नरम कर लें, अपने घर में मुझे जगह दे दें। दिल? वो गुस्से से फंकारा। सबा ने सर झुका लिया। एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मैं गलत थी तो आप कौन सा ठीक थे? कब मुझसे प्यार से बात की? अगर आपकी शादी इससे नहीं हुई तो इसमें मेरा कसूर नहीं था। जो मेरे साथ ये सलूक किया, मेरा रद्दमल फितरती था और मैं सबसे अपने सलूक की माफ़ी मांगूंगी। इसके बाद मेरी किस्मत। वो लेक्चर देकर रुकी नहीं, दोनों भाइयों पर निगाह डालती बाहर निकल गई। दानियाल सड़क को जाने लगा और रज़ा मुंह खोले देखता रहा। बाहर आकर सबा ने गहरा सांस लिया। वो सब कुछ रज़ा पर डाल आई थी। इसके अंदर उदासियां उतरने लगी। ये क्यों आई है? इसकी माँ नहीं लेकर गई इसे? सबा को दानियाल के पीछे देखकर अम्मू जान को सख्त गुस्सा आया था। रज़ा अंदर चला गया तो उन्होंने दानियाल को रोक लिया। और कहाँ जाती है अम्मू जान? इसकी अम्मी फैसलाबाद गई हुई हैं। इनके नवासे का इंतकाल हो गया है, घर में कोई नहीं है, कुछ अरसा रहने दें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तनाव भरे अंदाज में कहा। रज़ा कैसे माना? अम्मू जान, कुछ फैसले मजबूरी की वजह से भी होते हैं। फातिमा बेगम खामोशी से बैठी रही। बाहर सबा अज़ुए मुअत्तल की तरह चेहरे पर बैठी रही। फिर पानी पीने के लिए किचन की जानी बढ़ गई। अंदर सब रज़ा के कमरे में जमा थे, रज़ा की तबीयत पूछ रहे थे। अम्मू जान और फातिमा बेगम प्यार कर रही थी। इनका लाडला इतने दिन अस्पताल में रहकर आया था। अम्मू जान ने सबा को रज़ा के बेडरूम में जाने से मना कर दिया, इसे तकलीफ़ होगी। फिर मैं कहाँ जाऊँ? बेबसी लाचारी से पूछा। ये खुला मांगने से पहले सोचना था। उन्होंने भी तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हर वक्त बस हाथ उठाया। तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने के लिए इसे घर में नहीं लाया था और अब क्यों अकल आई है? अब ऐसा क्या हो गया है? वही घर है, वही लोग हैं, वही रज़ा तंज़-ए-मेज़ अंदाज में कहा। सारी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते नहीं गुजरती ना? अब रज़ा को तुम्हारे होने पर इतराज़ है? अम्मू जान उठ गई। सबा बैठी रही। प्यार, मोहब्बत, अमन, खलूस। सारा दिन खुद को इधर उधर मसरूफ़ रखती, किचन के काम करवाती, सफाई करवाती, मासी के साथ लॉन में वक्त गुजार लिया, कोई इससे बात नहीं करता था। दानियाल भी अम्मू जान के ख्याल से पहलू तही बरत कर गुजर जाता था। अब लॉन्च में रौनक लगने लगी थी। रज़ा बाहर आकर टीवी देखने लगा।
چلنے پھرنے لگا، فرمائش کر کے اپنے لیے چیزیں پکوانے لگا اور ہر طرح سے خود کو خوش ظاہر کرتا تھا۔ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ابراہیم بھائی نے اسلام آباد بلا لیا، موقع بھی تھا اور بہانہ بھی۔ رضا کے ساتھ امو جان اور فاطمہ بیگم جا رہے تھے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ دانیال اسے اس کے گھر چھوڑا اور اس کی ماں آئی نہیں اب تک۔ فاطمہ بیگم نے چیزیں سمیٹتے ہوئے اچانک دانیال سے کہا اور لاؤنج میں ٹی وی دیکھتا رضا چونکا۔ کہاں رہے گی یہ امی؟ یہ اس کا گھر ہے، گھر گھر سمجھنے سے ہوتا ہے امی۔ اب تو وہ سدھر گئی ہے، اس کی انا کا بت ٹوٹ گیا ہے۔ دانیال ان کی جانب جھک کر آسا سے بولا۔ فاطمہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بے شک وہ مجرم ہے، اس کو ایک موقع اور دیں، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنے سے سمجھ لیا گیا ہے۔ فاطمہ بیگم غصے سے دیکھتی رہ گئی۔ رضا اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ اس کا مسئلہ تھا جو دوسروں نے حل کرنا تھا، اور یہ مسئلہ ریت میں منہ چھپانے سے حل نہیں ہوتا تھا، اور اس کا حل۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صبح سیڑھیوں پر بیٹھی جامن کے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی جو ہوا کے زور سے ادھر ادھر گرتے اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کی زندگی بھی کیا ان ٹوٹے پتوں کی طرح ہو گئی ہے؟ اب اس کی بھی کوئی منزل نہیں، یہ گھر بھی چھیننے کو ہے۔ اس کے اندر بے چینی اترنے لگی۔ کیا کرے اس کے گناہ دھل جائیں، کیسے معافی مانگے کہ دل صاف ہو جائے، کون سا اس میں عزم پڑے کہ زندگی ازسر نو شروع ہو سکے۔ بے چینی اس قدر بڑھی کہ وہ اٹھ کر خشک گھاس پر ٹہلنے لگی۔ تنہائی، اکیلا پن اور اداسی اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ رضا تو اس کی جانب نگاہ ہی نہیں ڈالتا تھا۔ گھر والوں کو منانے کے لیے رضا کی رضا چاہیے تھی، اور رضا اسے اپنی رضا کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے تو خلا مانگی تھی، اس کا تو دل توڑا تھا، اس کا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ تھا، اس کو محرم بننا تھا۔ گہرا سانس وجود کی گہرائیوں سے اٹھا اور تھکے تھکے سے انداز میں اس نے جامن کے درخت سے ٹیک لگا لی۔ شام کے سائے ڈھل کر منڈیروں کے کندھوں پر آ بیٹھے، اداسی نے ہر سو اپنے پر پھیلا دیے۔ پیکنگ مکمل ہوگی، موسم کے حساب سے کپڑے امو جان اور فاطمہ بیگم نے ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لی۔ دانیال نے ٹکٹس اوکے کروا دیں۔ صبح کو رضا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ امو جان یا فاطمہ بیگم اس کے گرد رہتی تھیں۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا، اب جو ہو سو ہو۔ صبح ان لوگوں نے جانا تھا، وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ رضا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ہٹ پر سر اٹھایا اور پھر ادھر متوجہ ہو گیا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ قریب آ گئی۔ کہو، ویسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ تو تم سنا چکی ہو، بس تصدیق شدہ مہر لگانی ہے۔ آئی ایم سوری رضا، میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے۔ صبح کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ بے اختیار رضا چونکا۔ میں شرمندہ ہوں، ہر غلطی کا ازالہ کروں گی۔ میرا غصہ، میری گستاخی غلط تھی، لیکن میں ساری عمر تو غلطیاں نہیں کروں گی نا، پلیز آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رضا خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے ایسی سزا مت دیجیے گا جو ساری عمر کے لیے پچھتاوا بن جائے میرے لیے، پلیز پلیز رضا۔ رضا باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ باہر سے فاطمہ بیگم کی آواز ابھری۔ کسی خوف سا سایہ صبا کے چہرے پر ابھرنے لگا، پھر وہ الماری کی جانب بڑھی اور کچھ تلاشنے لگی۔ رضا اسے نوٹ کرتا رہا۔ آواز پھر ابھری، دھیرے سے لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صبا نے الماری کے دروازے سر ٹکا دیا اور آنسوں کو بہہ جانے دیا۔ رضا کی خاموشی نے دل کی شکستگی اور بڑھا دی تھی۔ صبح وہ سب چلے گئے۔ دانیال انہیں سی آف کرنے گیا تھا۔ رضا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ صبح کتنی دیر تک خالی کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اسے اپنا کربناک مستقبل نظر آ رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں اپنا نام سن کر چونک کر اٹھی۔ سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ میں دانیال کے ساتھ امی کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دن رہوں گی، تم نے بھی اگر اپنی امی کی طرف جانا ہے تو چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، ایک خیال چھوڑ کر گزرا، امی فیصل آباد گئی ہوئی ہیں، پھر تم یہاں کے لیے۔ اس نے اسے دیکھا۔ ہاں میں رہ لوں گی، امی آئیں گی تو میں بتا دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم گیٹ بند رکھنا، ماسی روز آئے گی۔ صبح بھی اٹھ کر ساتھ ہی آ گئی۔ کیا وہ اتنی بری بہو تھی؟ کیا واقعی وہ ناقابل برداشت تھی؟ پورا گھر خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارا دن ادھر ادھر بیٹھ کر گزارا۔ شام ڈھلی، رات آئی، اندھیرا ڈرانے لگا۔ ساری لائٹس آن کر کے، لاؤنج کا ٹی وی آن کر کے، تمام دروازے بند کر لیے۔ اکیلے پن اور اندھیرے کی دہشت ہی بہت تھی۔ شکر ہے لائٹ نہیں گئی۔ سکڑی سمیٹی بیٹھی اسکرین پر بھاگتی دوڑتی تصویریں دیکھتی رہی۔ سوتے جاگتے جانے کیسے رات گزری۔ اذان کی آواز بلند ہوئی۔ ادھر ہی تخت پر نماز پڑھی اور ڈھہ گئی۔ اعصاب شدید تھکن سے چور اور خوفزدہ تھے۔ پھر آنکھ کھلی، 2 بج رہے تھے۔ کتنی دیر ادھر ہی سمیٹی رہی۔ بھوک نے ستایا تو اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی۔ آنے والی ہر رات کا خوف اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ خود میں حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اس طرح کتنے دن گزر گئے، کسی نے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ گویا ان سب کا فیصلہ اٹل تھا، اسے نہیں رکھنا، اس کی معافی تلافی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے رضا کو ایک میسج بھیج دیا، پھر میسج بھیجنا شروع کر دیا، مگر پتھر دل موم نہیں ہوا۔ آس و امید کے سارے دیے بجھتے جا رہے تھے۔ فکر کا منظر نامہ اس کے وجود میں کھلتا جا رہا تھا۔ بے کیف دن اور فکر انگیز
راتیں تکلیف دہ سوچیں اور اذیتناک احساس سے تنہائی۔ 1 ماہ گزر گیا۔ وہ مستقل مزاجی سے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کی منتظر کھڑی رہی۔ ان لوگوں نے جانے کب آنا تھا۔ وقت کچھ اور آگے گزرنے لگا۔ مایوسی بڑھنے لگی۔ فکر، مایوسی، اداسی اور اکیلے پن نے اسے کمزور کر دیا۔ چہرہ انتہائی زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور عجیب سا حلیہ۔ اچانک وہ سب لوگ واپس آئے اور اسے اتنے خستہ حال حلیے میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس نے بڑی آس و امید سے اپنی جانب دیکھتے رضا کو دیکھا تھا۔ گھر کے در و دیوار سے رونق، خوشی اور سرور جھلکنے لگا۔ لوگوں سے گھر بنتے ہیں، مکینوں کے دل میں محبت نہ ہو تو مکان مکان ہی رہتے ہیں۔ صبا دھیرے دھیرے کام کرتی، سوچتی رہی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی۔ رضا پہلے سے بہت اچھا اور صحت مند ہو گیا تھا۔ اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ رضا سے بات کرنے کی، معافی مانگ مانگ کر تھک گئی تھی۔ اب تو سزا یا جزا، اسے جانے دے امی، میں نہیں رکھنا چاہتا اسے، اب زندگی میں سکون ہے۔ اندر آتی صبا بیڈ روم کے دروازے کے باہر ہی رک گئی، اور وہ بھی جانا نہیں چاہتی۔ اسے عقل آ گئی ہے، بسنا چاہتی ہے وہ۔ اپنے دل کو بھی نرم کر لو پھر سے چڑیل بننے کے لیے۔ تمہاری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے رضا، زبردستی نہیں۔ تمہارا دل راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ فاطمہ بیگم نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ وہیں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب دل کو یہ یقین دلانا تھا کہ چند دن بعد کی مہمان ہے وہ یہاں، کچھ اس کے نصیب خراب تھے اور ہر دعا رائگاں ٹھہری تھی۔ رضا نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ کوئی معافی مانگ رہا ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اتنے عرصے سے اس کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اسے صفائی کا موقع دو۔ ایک رشتہ ختم ہو رہا ہے تو ہونے دو، آرام سے کہا۔ رضا، ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی۔ ہاں، اسی خاندان میں پہلے کسی نے خلا بھی نہیں مانگی۔ بدلہ لوگے؟ بدلہ دوں گا، برجستہ کہا۔ اف، بے عزت ہو کر نکلنے سے بہتر ہے کہ سر جھکا کر گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر نکل جاؤ۔ نہ کفارے کا موقع ملے گا، نہ غلطیوں کا ازالہ ہوگا۔ اس نے اپنے لیے خود ہی سزا کا انتخاب کر کے فیصلہ خود کو سنا ڈالا۔ اب تو صرف عمل کرنا تھا، اور عمل کرنے کے لیے حوصلہ جمع کرنا تھا۔ اندر دونوں بھائی اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے، آنسو ساکت تھے۔ سب نے اسے فضول سمجھ لیا تھا۔ پھر زبردستی کا کیا فائدہ؟ اپنی چیزیں سمیٹ کر یہاں سے چلی جائے گی، امی کو سمجھا دے گی کہ امی، میں نے بہت کوشش کی مگر معافی نہیں مل سکی، اور معاف آپ نے بھی نہیں کرنا۔ لاؤنج کے کونے میں زمین پر صوفے سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے خود میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی رہی۔ جب رضا کمرے سے نکلا اور پانی پی کر پلٹا، لاؤنج کا ٹیلی ویژن چل رہا تھا۔ بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھا اور اسے کونے میں سمٹا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ رو رہی تھی مگر اسے اس کا احساس نہیں تھا۔ سخت سردی تھی مگر وہ لون کے سوٹ میں تھی، کسی بھی گرم کپڑے سے بے پرواہ۔ وہ کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ صبا نے بیگ میں اپنے کپڑے اور چیزیں سمیٹ لیں۔ جانا ہی ٹھہرا تھا۔ قسمت میں ایک آخری خط رضا کے نام لکھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا دل جیتنے کی کوشش کی، ہر قصور کی معافی مانگی، مگر کچھ غلطیوں کا ازالہ ممکن ہوتا ہے اور نہ کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، اور یہ کہ جب تم زندگی کی ضرورت بن گئی ہو تو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کے الفاظ اس کے پیچھے سے ابھرے اور کاغذ اس کے انگلیوں سے کھینچتا چلا گیا، اور وہ بے ساختہ پلٹی۔ رضا سنجیدگی سے وہ سب پڑھ رہا تھا۔ آپ؟ بس اتنا ہی صبر اور حوصلہ تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صبا سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ چکنا چور دل کو جوڑنے میں دیر تو لگتی ہے، تم نے کون سا محبت کا چھایا رکھا تھا رضا؟ اس کا دل بھر آنے لگا۔ موقع کب دیا تھا مجھے کچھ کہنے کا؟ تم پلٹ آئی تھی، مجھے علم ہو گیا تھا، مگر مجھے تم نہیں چاہیے تھی۔ ایک محبت بھرا دل چاہیے تھا، خود سپردگی والی محبت چاہیے تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے گھر کا شیرازہ نہیں بکھرنے دینا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں فیصلے کا حق اور موقع دیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، تم نے یہ فیصلہ کیا، کاغذ سامنے کیا۔ ایک دفعہ مجھ سے محبت کر کے تو دیکھتی۔ صبا نے سر اٹھایا، آنسو چھلکنے لگے اپنی بے چارگی پر۔ رضا آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب جو پلٹی ہو تو تم میری ہو کر پلٹی ہو۔ تم محبت بنو، میں تمہیں اپنی خوشبو بنا لوں گا۔ تم خواہ بنو، میں تعبیر بن جاؤں گا۔ رضا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رضا دھیرے دھیرے اس سے تھپکنے لگا، خود اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ بہت عرصہ ہوا تھا محبت سے ملے، بہت دن گزرے تھے عشق سے گلے ملے۔ محبت، پچھلی محبت کی سزا اگلی محبت کو نہیں ملنی چاہیے۔ محبت بار بار نہیں ہوتی، اور جب ہو جائے تو پھر ٹلتی نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں اس کی بھی تھیں۔ اسے اپنی سابقہ محبت کا اس طرح بارہا ذکر کر کے اس کی نوخیز جذبوں کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے تھی۔ جو ہوا اسے بھولنا ہے اور زندگی کو از سر نو شروع کرنا ہے، یہی محبت ہے۔
رضا نے دھیرے سے جھک کر کہا۔ صبا اب بھی رو رہی تھی۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر آنسو سمیٹے۔ آپ کا یہ فیصلہ دانیال بھائی یا امی کی مجبوری کی وجہ سے تو نہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں۔ تم ہماری باتیں سنتی ہو چپ کر؟ نہیں۔ وہ دراصل وہ گھبرائی۔ میں تنہا اکیلا اداس رہتے تھے، تھک گیا ہوں، مجھے میرا ہمنوا چاہیے۔ صبا بولو، دو گی نا مجھے محبت، چاہت، اپنا پن؟ رضا کی آواز سرگوشی بنی اور پھر خود سپردگی۔ اس کا صبر رضا کی رضا بن گیا تھا۔ کفارہ اور ازالہ خود بخود ہو گیا تھا۔ ایک شکر کی کیفیت وجود میں سرات کر گئی۔ انسان ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتا ہے۔ اب تم ہر دل عزیز بہو کا کردار ادا کرنا، ثابت قدمی دکھانا اور میرے بعد امو جان اور امی کے دل میں اترنا۔ اس کا سر اٹھایا، آنسو خشک کیے۔ صبا کا وجود اندر تک شرمندہ تھا۔ اسے اپنے الفاظ اور اپنی کوتاہیاں نظر آ رہی تھی۔ ان سب کا ازالہ کرنے کے لیے قسمت نے اسے ایک موقع فراہم کیا تھا۔ اس کی ماں کی دعا نے اسے بچا لیا تھا ٹوٹنے سے، بکھرنے سے۔ کیسے رضا پر ایمان نہ لاتی؟ اس نے رضا کے مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بھرائے ہوئے دل اور بھیگی برستی آنکھوں سے پر یقین انداز میں دیکھا، اور رضا نے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ اور میں بھی تمہیں پہلی محبت کی نظر سے دیکھوں گا، میں بھی آئندہ آپ سے نہیں لڑوں گی۔ دونوں اقرار کر رہے تھے۔ اندر آتا دانیال باہر ہی رک گیا اور پھر جا کر سب کو آگاہ کیا۔ زندگی کا نیا سویرا ان کی آنگن کی منڈیروں پر اترنے لگا تھا، جس میں یقین بھی تھا اور اعتماد بھی۔ محبت کی تو بات ہی الگ تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن آنگن میں قدم رکھا تو گھر کی فضا بدلی سی تھی۔ صبا نے مسلے سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا اور سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ جب امو جان اور فاطمہ بیگم لاؤنج میں آئیں تو صبا نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی ایک بار پھر معافی مانگی۔ اس بار ان کی آنکھوں کی نمی میں سچائی تھی، جسے دیکھ کر امو جان کا ضبط ٹوٹ گیا اور انہوں نے صبا کو سینے سے لگا لیا۔ رضا دور کھڑا مسکراتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبا نے اب صرف اس گھر کا نہیں بلکہ سب کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ نفرتوں کی جگہ اب محبت نے لے لی تھی اور رضا کا بکھرا ہوا شیرازہ اب ہمیشہ کے لیے جڑ چکا تھا۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تم ہی یقین اور اس کی